السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ اوکے بیٹا، تو آپ اپنی اردو کی بک کھولیں، صفحہ نمبر 4، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 4، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہے ہمارے پاس جو آج سبق ہے اس کا نام ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم پڑھیں گے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری، ٹھیک ہے؟ اور وہ کس طرح کی خوراک کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کس طرح مطلب وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کچھ نئے الفاظ یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ غذا کسے کہتے ہیں؟ غذا کہتے ہیں خوراک کو، ٹھیک ہے؟ نقص، وہ خامی نکالنا، کسی چیز میں ہم کہتے ہیں کہ نقص نکال رہے ہیں، خامی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیوند، کپڑوں پر لگا ہوا جوڑ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پیوند، ٹھیک ہے؟ بلبلانا، تکلیف سے یا بھوک سے کسی وجہ سے جو ہے بلبلانا اس کو کہتے ہیں۔ صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو تھے انہیں کہتے ہیں صحابی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا میننگ مطلب بھی سمجھاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا۔ اب دیکھیں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے جس قبیلے سے تھا، ٹھیک ہے، جس شہر سے تھا، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا۔ عرب شہر تھا اور قریش جو تھا وہ ان کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی کے دادا تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ کون تھے؟ ان کے جو قبیلے تھے، قبیلے قریش کے کیا تھے؟ سردار تھے۔ کون؟ دادا، ٹھیک ہے؟ دادا حضرت عبد المطلب۔ مکہ کے سارے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے، وہاں کے لوگ جو تھے وہ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ غذا کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا میں ستو، کھجور، زیتون کا تیل اور دودھ شامل ہوتا تھا۔ یعنی ان کی جو غذا ہوتی تھی، دیکھیں اس میں روٹی چاول وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر ستو کہتے ہیں بیٹا جو بیسن ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، بیسن جسے ہم پکوڑے بناتے ہیں اسی طرح کا پاؤڈر فارم میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ستو، ٹھیک ہے؟ وہ چنوں کو پیس کر بنتا ہے، جو کالے چنے نہیں ہوتے لیکن اس کا چھلکا اوپر سے اتار دیں تو وہ یلو کلر کا جو چنا اس کا نکل آتا ہے، اس کو پیس کے اسے ستو بناتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ کھایا کرتے تھے۔ کھجور جو ہم رمضان میں بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ والی کھجور۔ زیتون کا تیل، زیتون جو ایک وہ ہے اس کا جو تیل نکال کے تو وہ تیل استعمال کرتے تھے، اور دودھ شامل ہوتا تھا۔ جو مل جاتا خوشی سے کھا لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، کبھی بھی کھانے میں نقص نہ نکالتے، نقص یعنی کوئی خرابی وغیرہ نہ نکالتے۔ اگر کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو بھوکے رہتے اور شکایت نہ کرتے، یعنی کبھی بھی وہ کھانے پینے میں شکایت نہ کرتے تھے۔ تو بیٹا ہم نے یہ پیراگراف پڑھا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کون سے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، کون سے شہر سے، عرب کے شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ اس کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے، اور جو قریش مکہ جو تھے وہ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اور کیا بتایا کہ ہمارے نبی کی خوراک کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت سادہ غذا کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے غذا میں کیا کیا شامل تھا؟ ستو، کھجور، زیتون کا تیل اور دودھ، ٹھیک ہے؟ یہ غذا جو ہے وہ کھایا کرتے تھے، ان کی غذا میں یہ چیزیں شامل تھیں، اور وہ ہر کھانا جو ہے اللہ کا شکر ادا کر کے کھاتے تھے، کبھی بھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، اور اگر دیر سے ملے یا نہ ہو تب بھی کوئی شکایت نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھیں ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، اور کبھی بھی جو ہے کھانے میں نقص نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ آپ کی ماما جو بھی پکاتی ہیں، آپ کو جو بھی دیتی ہیں کھانے کو، اسے اللہ کا شکر ادا کے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے، اس پیراگراف کی ریڈنگ کرنی ہے، یہ جو مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، انڈر لائن کر کے اس کو آپ نے لکھنا ہے رف کاپیز میں املا کے طور پر، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو آگے پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔